السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عمرو عامر بن فہیرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخیافی بھائی طفیل بن عبداللہ کے غلام تھے۔ وہ ظاہری صورت کے لحاظ سے ایک سیاہ فام حبشی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت کو ایسے نورانی سانچے میں ڈھالا تھا کہ مکہ کے ظلمت کدہ میں جوں ہی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع توحید روشن کی، وہ اس شمع کے پروانے بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے ہی دولت ایمان سے بہرہ یاب ہو گئے۔ مشرکین بھلا یہ کیوں کر گوارا کر سکتے تھے کہ ایک بے کس غلام ان کے سامنے توحید کا دم بھرے؟ ان کے قہر و غضب کا طوفان پوری قوت سے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ پر پھٹ پڑا۔ کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو ان بدبختوں نے اس مرد حق پر نہ توڑا ہو۔ کبھی انہیں بے دردی سے زود و کوب کرتے تھے، کبھی گرم ریت اور کانٹوں پر گھسیٹتے تھے۔ عامر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ نحیف الجسہ تھے، لیکن ان کے سینے میں فولاد کا دل تھا۔ انہوں نے نہایت ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ تمام مصیبتیں برداشت کیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے قدم جادہ حق سے نہ ڈگمگائے۔ اتفاق سے ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس حال میں دیکھ لیا کہ کفار انہیں کانٹے چبھو رہے تھے اور ان کی داڑھی پکڑ کر تماچے مار رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی مظلومی دیکھی نہ گئی اور انہوں نے اسی وقت انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اب عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ دن رات اسی دھن میں رہتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ ہجرت کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں رونق افروز ہوئے تو صدیق اکبر کے اہل خانہ کے علاوہ حضرت عامر بن فہیرہ بھی اس پرخطر راز سے آگاہ تھے۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے نزدیک وہ ایسی ہستی تھے جن پر ہر حال میں مکمل اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ دن بھر حضرت ابو بکر صدیق کی بکریاں چراتے تھے اور شام کو انہیں غار کے منہ پر لے آتے تھے۔ یہاں ان کا دودھ دھو کر سرکار دو عالم اور صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ 3 شب روز کے بعد جب کائنات ارض و سماوا کی یہ مقدس ترین ہستیاں غار ثور سے روانہ ہونے لگیں تو حضرت عامر بن فہیرہ بھی ان کے ہم رکاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا لیا اور یوں سفر ہجرت میں انہیں اپنی محبوب ہستیوں کی معیت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کی تو حضرت عامر بن فہیرہ کو حضرت حارث بن اوس کا اسلامی بھائی بنایا۔ حضرت عامر بن فہیرہ اخلاص فی الدین، زہد و تقوی، شغف قرآن اور حب رسول کے اعتبار سے ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ انوار رسالت کی تجلیوں نے ان کے قلب و دماغ کو ایسا منور کیا تھا کہ خاصان خدا میں شامل ہو گئے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی اشارے پر اپنی جان راہ حق میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا معرکہ اول بدر کے میدان میں پیش آیا تو حضرت عامر بن فہیرہ اس میں بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوئے اور پرستان باطل کے خلاف خوب داد شجاعت دی۔ اگلے سال غزوہ احد میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا اور بڑی بہادری سے لڑے۔ صفر 4 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برا کلابی کی استدعا پر 70 صحابہ کی ایک جماعت نجد کی طرف روانہ فرمائی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین اصحاب صفا میں سے تھے اور قرا یعنی قرآن پڑھنے والے کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ بھی اس مقدس جماعت میں شامل تھے۔ جب یہ اصحاب بر معونہ کی مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے سردار عامر بن طفیل نے غداری کی اور قبائل زکوان کے مشرکین کو ساتھ لے کر ان پاک باز اصحاب پر حملہ کر دیا جو ان کو ہدایت اور نجات کا راستہ بتانے آئے تھے۔
یہ تمام مردان حق حضرت عمرو بن امیہ الزمری کے سوا مشرکین کی تیغ جفا کا شکار ہو گئے اور خلعت شہادت پہن کر خلد بری میں پہنچ گئے۔ حضرت عامر بن فہیرہ کو ایک شخص جبار بن سلمہ قلابی نے شہید کیا جب اس نے پوری قوت سے اپنا نیزہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر مارا تو انہوں نے گرتے ہوئے بے ساختہ فرمایا، فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت حضرت عامر بن فہیرہ کی لاش تڑپ کر آسمان کی طرف بلند ہوئی اور نظروں سے غائب ہو گئی۔ جبار بن سلمہ کو یہ نظارہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی اور کفر کی تاریکی اس کے نہا خانہ باطن سے کافور ہو گئی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جبار بن سلمہ اسی واقعہ سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ جو اس واقعہ میں بچ گئے تھے، مشرکین نے انہیں گرفتار کر لیا اور پھر عامر بن فہیرہ نے اپنی ماں کی ایک منت پوری کرنے کے لیے انہیں رہا کر دیا۔ وہ انہیں ساتھ لے کر صحابہ کے مقتل کی طرف گیا اور ایک لاش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عمرو بن امیہ نے جواب دیا، عامر بن فہیرہ۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میں نے ان کو قتل ہونے کے بعد دیکھا کہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، یہاں تک کہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق نظر آئے، پھر ان کی لاش کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ اسد الغابہ میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ شہدائے بر معونہ میں حضرت عامر بن فہیرہ کی نعش تلاش کی گئی تو نہیں ملی۔ اس پر لوگوں نے خیال کیا کہ ان کی نعش کو فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس المناک واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک نماز فجر کے بعد قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ واقعہ شہادت کے بعد عامر بن طفیل قلابی نے حضرت عمرو بن امیہ سے پوچھا کہ کیا تو اپنے تمام ساتھیوں کو پہچانتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، سب کو جانتا ہوں۔ چنانچہ عامر بن طفیل حضرت عمرو کو ساتھ لے کر شہداء کی لاشوں کے درمیان پھرنے لگا۔ وہ حضرت عمرو سے ہر ایک شہید کا نام و نسب دریافت کرتا جاتا تھا۔ جب سب لاشوں کا نام نسب دریافت کر چکا تو حضرت عمرو سے پوچھا، ان میں کوئی کم ہے یا سب کی لاشیں موجود ہیں؟ حضرت عمرو نے فرمایا، ان میں عامر بن فہیرہ نہیں ہیں۔ عامر بن طفیل نے پوچھا، تم لوگوں میں وہ کیسا شخص تھا؟ حضرت عمرو بن امیہ نے فرمایا، وہ ہم لوگوں میں سب سے افضل اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین صحابہ میں سے تھے۔ یہ سن کر عامر بن طفیل نے جبار بن سلمہ قلابی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے اس کو نیزے کی ضرب لگائی۔ جب نیزے کو اس کے جسم سے کھینچا تو ایک شخص مقتول کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ حضرت عمرو بن امیہ فوراً پکار اٹھے، ذالک عامر بن فہیرہ، وہ عامر بن فہیرہ ہی تھے اور وہ ایسے ہی شخص تھے۔ جبار بن سلمہ قلابی قاتل عامر بن فہیرہ سے روایت ہے کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کو نیزہ مارا تو انہوں نے کہا، فزت واللہ، میں یہ نہ سمجھ سکا کہ ایسا کہنے سے ان کی کیا مراد ہے۔ چنانچہ میں ضحاک بن سفیان قلابی کے پاس گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو کلاب کے عامل تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فزت واللہ کہنے سے مقتول کی کیا مراد تھی؟ ضحاک نے کہا کہ ان کی مراد یہ تھی، اس طرح شہادت پانے سے مجھے جنت مل گئی اور میں اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ پھر ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دعوت اسلام دی تو میں نے اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا، لیکن میرے قبول اسلام کا اصل سبب وہ ماجرا ہے جو میں نے عامر بن فہیرہ کی شہادت کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شہادت کے وقت حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ کی عمر تقریباً 34 یا 40 برس کی تھی۔ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔